إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. انتہائی معزز ساتھی نے کافی دنوں سے دعوت و تبلیغ کی فضیلت، اس کے برکات پر گفتگو کرنے کے لیے کہا تھا. میں اس طرز پہ دعوت و تبلیغ کی فضیلت برکات کو پیش کروں گا کہ ضمناً کچھ مسائل بھی سامنے آتے جائیں، منہج کی باتیں بھی ہوتی رہیں، اور دعوت و تبلیغ کی فضیلت، اس کی برکات، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت یہ بھی آ جائے. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت، تم افضل ترین امت ہو. قرآن کریم نے افضلیت کی وجہ بھی بتائی کہ تم افضل کیوں. فرمایا کہ اخرجت للناس، تمہیں در حقیقت بھیجا ہی لوگوں کے لیے کیا ہے. تم صرف اپنے خیر خواہ نہیں ہو بلکہ پوری انسانیت کے خیر خواہ. تمہیں جس طرح اپنی فکر رہتی ہے اس طرح پوری انسانیت کی تمہیں فکر رہتی ہے. جس طرح تم آخرت میں اپنے لیے نجات چاہتے ہو، یہی جذبہ پوری انسانیت کے بارے تمہارے دل و دماغ میں ہے. اور یہی ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے. اور وہ کیا؟ کافر ہر موڑ پر اپنا خیر خواہ نظر آئے گا
مسلمان ہر موڑ پر اپنا بھی خیر خواہ ہے، اللہ کی باقی مخلوق کا بھی خیر خواہ ہے۔ یہ خیر خواہ ہے، دنیا کے معاملات ہوں، آخرت کے معاملات ہوں، یہ اپنا بھی خیر خواہ ہے اور باقی اللہ کی مخلوق کا بھی خیر خواہ ہے۔ یہ صفت ہر دور کے مسلمان کی رہی ہے، ہر دور کہ وہ صرف اپنا خیر خواہ نہیں رہا۔ اپنا خیر خواہ ہونا یہ کافر کی صفت ہے، وہ صرف اپنا خیر خواہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور پھر مخلوق کے ساتھ زیادتیاں کرے، اس کے لیے اسلام نے کچھ سزائیں رکھی۔ یہ در حقیقت ایک تنبیہ ہے، تادیب ہے کہ تیرے اندر کافروں والی یہ صفتیں کیسے آ گئی کہ تو صرف اپنا خیر خواہ ہے، دوسرے کی خیر خواہی تیرے اندر ہے نہیں۔ تیری تاریخ تو یہی بتاتی۔ تو دعوت و تبلیغ کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو اور دوسروں کو بھی اصلاح کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم صرف خود اچھائی کو نہیں اپناتے بلکہ لوگوں کے سامنے بھی اچھائی پیش کرتے۔ تم صرف اپنے آپ کو ہر غیر شرعی کام سے نہیں روکتے بلکہ دوسروں کو بھی روکتے۔ یہ تمہاری افضلیت ہے، تمہاری فضیلت کا سبب یہ چیز ہے۔ اس کو شرعی اصطلاح میں احتساب کہتے ہیں کہ بندہ اپنے معاملے کا جائزہ لیتا رہے، اپنے گھر کا، دوست احباب کا، امت کا، اس کو احتساب کر۔ لیکن آج دکھ کی بات یہ ہے، احتساب جو اس امت کی صفت تھی، اب اس احتساب کی جگہ پر اس امت کے اندر کیا آ گئی ہے؟ غیبت آ گئی۔ احتساب کا مطلب یہ ہے مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عمل دیکھتا ہے جو کہ شریعت کے خلاف، فوراً اس کی اصلاح کرتا ہے۔ گھر میں دیکھتا ہے عمل، باہر دیکھتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ اصلاح نہ کرنا بلکہ اس عمل کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا، جب وہ بندہ غائب ہو جائے تو پھر اس کے عمل پر تبصرہ کرتے رہنا، یہ غیبت ہے۔ کیونکہ اس امت کی فضیلت کیا تھی؟ احتساب کی۔ جب یہ احتساب، یہ دعوت کا جذبہ نہ رہے اور غیبت آ جائے، دعوت کی جگہ پر غیبت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیسی ہے، کیسی ناراضگی ہے۔ بڑی مشہور حدیث جو بارہا آپ نے سنی کہ قیامت میں ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اسے حکم ملے گا اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ وہ پڑھنے لگ جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، آخر میں کہے گا کہ یا رب این حسنات و قضا و قضا، اے اللہ میں نے اپنا نامہ اعمال پڑھ لیا، میرے اس نامہ اعمال میں جتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں میں کسی بھی گناہ کا انکاری نہیں ہوں کہ تیرے فرشتوں نے لکھ دیا اور میں نے گناہ نہ کیا، اور نہیں، یہ میرے گناہ ہے، یہ میری غلطی ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں ایک اعتراض ہے کہ مجمع میں گناہ کیا، تیرے فرشتوں نے وہ بھی لکھا ہوا ہے، رات کی تاریکی میں میں نے گناہ کیا، تیرے فرشتوں نے وہ بھی لکھا ہوا ہے، پہاڑ کے دامن میں رائی کے دانے کے برابر چھپ کر گناہ کیا، تیرے فرشتوں نے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔
مگر میری نیکیاں کہاں گئی؟ نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں. نیکیاں کہاں گئی؟ قد عمل تو قضا و قضا، اپنی نیکیوں کا حوالہ دے گا، مرکزی نیکیوں کا حوالہ دے گا. میرا حج، میرا عمرہ، میری قربانی. ابو جہل خالی ہوگا. بتاؤ، جس طرح ابو جہل کے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، اس غیبت کرنے والے کے کھاتے میں بھی کوئی نیکی نہیں ہوگی. اس سے اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کا. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جہاں کہیں جس کو بھی دیکھو کہ کوئی ایسا عمل کرے جو شریعت کے خلاف ہے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر، محبت اور پیار کے زاویے میں، آپ سمجھا. میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے. بیماری کی کنڈیشن ایسی ہے کہ گھر میں اعتبار داری کرنے والی بیوی ہے، وہی ہے. قضائے حاجت تک کروانے والی وہی ہے. خدمت کرنے والی بیوی. مریض کو اس طرح کے آدمی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. مریض ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میرے کسی عمل سے اس کو ناراضگی نہ آئے. یہ چلی گئی تو پھر کیا بنے گا؟ اور تو کوئی نظر نہیں آتا. ایک دن ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری تو تھی، بے ہوش ہو گئے، اور گھر والی یہی سمجھی کہ یہ فوت ہو گئے. ایک دم جب گھر والی کو یہی ہوا کہ یہ فوت ہو گئے، چیخنا چلانا شروع کر دیا، رونا دھونا، آوازیں کسنا. تھوڑی دیر کے بعد ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ، ہوش آیا. کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی چیخ رہی ہے، چلا رہی، آوازیں ہیں جو باہر جا رہی. قربان جائیں، یہ ایک مسلمان کی خوبی کہ جس وقت بھی جس میں بھی کوئی عمل دیکھے جو کہ شریعت کے خلاف، فوراً ہی اصلاح کرے. اگلا اپنی اصلاح کرے یا نہ کرے، ایک الگ چیز، فوراً کہا. نہیں دیکھا، اس کو برا لگے گا، یہ کیا محسوس کرے گی؟ نہیں، فوراً کہا. اما سمعتے ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیوی، کیا آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، لیس منا من ہلک ومن سلک ومن خرق. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو غم کے وقت، صدمے کے وقت غم کا اظہار یوں کرے کہ اپنے سر کے بال موڑ دے غم کا اظہار کرنے کے لیے، یا چیخنا چلانا شروع کر دے، غم کا اظہار کرے چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، آوازیں کستے ہوئے، یا غم کا اظہار اس طرح کرے کہ اپنے کپڑے پھاڑ دے، سینہ چاہ کر دے. یہ غم کا اظہار ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بھی اس طرح غم کا اظہار کرے، غم کا اظہار کرے، لیس منا، اس شخص کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ختم، میری امت سے خارج ہے. تو کیا یہ چیخ رہی، چلا رہی؟ یہاں منہج بھی سامنے آ گیا کہ اسلام نے کیا تعلیم دی. یہاں یہ بھی دیکھیں ابو موسیٰ الاشعری نے اپنی ذمہ داری سمجھی. یہ نہیں سوچا کہ بعد میں اس کو سمجھا دوں گا، نہیں، بر وقت ہر مسلمان دائی ہے، اور یہ دائی کی ذمہ داری ہے کہ بر وقت نصیحت کرے، موقع محل کے مطابق تبلیغ کرے.
اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہو، میں یہاں ماں کے ساتھ کہوں گا، یہ نہیں کہ دعوت تبلیغ کے حوالے سے میں ایک سینٹر میں پہنچوں اور وہاں دیکھوں شرک یہاں عروج پر ہے، وہاں میں توحید کو چھپا کر نماز کی برکات بتانا شروع کر دوں، نہیں، نماز کے فضائل بتانا شروع کر دوں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں شرک ہی شرک ہو رہا ہے، شرک کیا ہے، اور میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہوں، صحابہ کی عظمت پیش کر رہا ہوں۔ نہیں، ایک دائی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں جائے، جس محل پہ جائے، وہاں جو بھی نقص دیکھے اس کی اصلاح کرے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی قریب ہے یا بھد کے، اس کی پرواہ نہ کرے، اس کی فکر نہ کرے، خود ساختہ قید کرنے کا طریقہ جو خود ساختہ ہے وہ نہیں، یہی ہے بر وقت۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو ایک موقع پر جہادی حوالے سے ایک ایک ساتھی کی ضرورت تھی، ایک ایک ساتھی کی، مشکل ترین معرکہ ہے، آپ جا رہے، سامنے ایک درخت آ گیا، یہ وہ درخت ہے جہاں مشرکین آتے تھے اور اس درخت کے ٹہنیوں کے ساتھ اپنے اسلحہ کو لٹکا دیتے تھے، تلواروں کو، نیزوں کو، برچھیوں کو لٹکا دیتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اب تلواریں ہم نے اس درخت کے ساتھ لٹکا دی، اب ان اسلحہ کو لے کر جب جائیں گے، جس قوم سے بھی واسطہ ہوگا ہمیں ناکامی نہیں ہوگی، شکست نہیں ہوگا۔ اس کا نام انہوں نے رکھا تھا ذات انوات۔ جب اس درخت کے قریب سے گزرے، اتفاق سے نبی علیہ السلام کے ساتھ چند ایسے بھی صحابہ تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور چند دن پہلے مشرکین کے ساتھ وہ بھی یہاں اپنی تلواریں لٹکا چکے تھے۔ اب انہیں مسئلے کا علم نہیں ہے، دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ اللہ کے رسول، یہ ذات انوات ہے، یہ وہ درخت ہے جہاں مشرکین کفار اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں تبرکاً، بابرکت سمجھتے ہوئے، تو ان کے مقابلے میں آپ بھی تو ہمارے لیے کوئی ایک درخت بنائے نا، یہ کہا۔ قربان جائیں، یہاں ضرورت تھی ایک ایک ساتھی کی، لیکن مسئلہ منہج کا تھا، توحید کی غیرت کا تھا، اور اسلام نے حکم یہی دیا ہے کہ بر وقت اصلاح کریں، آنے والے وقت کی انتظار مت کریں، کہ آہستہ آہستہ یہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، قائل ہو جائیں، پھر آہستہ آہستہ یہ مائل بھی ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ مائل ہو یا زائل ہو، چھوڑیں ان فارمولوں کو، اسلام کیا کہتا ہے وہی کھڑے کھڑے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی، اور ساتھ ہی فرمایا سن لو، یہ تمہارا جملہ اس طرح ہے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جس طرح ان لوگوں کے مشکل کشا ہیں تو بھی ہمارا ایک تو مشکل کشا ہمارا بنا دے۔ یہ اس طرح کا جملہ ڈال دیا، بر وقت تبلیغ کر دی، یہ ہے دین۔ ضرورت کسی اور چیز کی ہے، آپ کسی اور طرف چلے گئے، یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے پیغمبر کی شان بیان نہ کرے، نماز کی اہمیت بیان نہ کرے، لیکن آپ دعوت کے لیے گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہاں امت کے اس طبقے کے اندر خامی کیا ہے، اس کی اصلاح کریں۔ فوراً اب
ابو موسیٰ الاشعری نے کہا اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے, سن لے. حدیث میں آتا ہے ابو داؤد میں فرسخ آتا, بس اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنتی گئی, ابو موسیٰ الاشعری کی بیوی ایک دم اس نے خاموشی اختیار کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور صحابیات اللہ کے پیغمبر کے کس طرح متبعین تھے, کس طرح اتباع کرتے تھے. سن لیا اور مان لیا, سمعنا واطعنا, یہ ان کی صفت ہے. اور اہل ایمان کی صفت یہی ہے, سننا اور ماننا, سنتے جاؤ اور مانتے جاؤ. یہ ہے احتساب کے فوراً. ایک شخص کہتا ہے کہ ایک جنازے میں ہم جا رہے تھے, جنازے میں, اور شدید گرمی ہے. میت کے ورثاء بار بار لوگوں سے کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے ایسا چلو, اللہ کے لیے ایسا چلو, تیز نہ چلو, ایسا. چیونٹی کی چال چل رہا تھا, چیونٹی کی چال. دل میں یہی تھا کہ شدید گرمی ہے, پسینہ نکلا ہو, تیز چلے. لیکن اہل میت کا بھی خود احترام کرنا ہوتا ہے. میت کا بھی اس موقع پر, تاکہ دل نہ دکھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسا چلو, ایسا چلو, ایسا چلو. چیونٹی کی چال چل رہی. اتفاق سے پیچھے سے ایک صحابی آ کر شامل ہو گئے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دیکھا کہ لوگ چیونٹی کی چال چل رہے اور میت کے ورثاء کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے ایسا چلو, ایسا چلو. اس کو مصلحت سمجھ کر خاموشی, نہیں قربان جائیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ گئے. ایک منٹ کے لیے لوگ کو روکا, وہ کہا لوگوں ایک حدیث سن لو. لقد رأیتنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمل رملا. تمہارا جو دل چاہے کرو, لیکن سن لو, میں نے نبی علیہ السلام کا دور پایا ہے. اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کئی جنازوں میں ہمیں چلنے کا موقع ملا ہے, لیکن جب جنازہ لے کے چلتے تھے تو اس وقت ہم اس طرح چلتے تھے جس طرح طواف قدوم کیا جاتا ہے. حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں نا, پہلا طواف کرتے ہیں جس کو طواف قدوم کہتے ہیں, جس میں دل کی چال چلا جاتا ہے. ہم میت کو لے کے جب چلتے تھے اس طرح دل کی چال چلتے تھے جس طرح طواف قدوم کیا جاتا ہے. اور لوگوں سن لو, اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جب میت کو لے کے چلو تو تیز چلو. کیوں؟ اگر یہ میت نیک ہے تو اس کو مبارک ٹھکانے تک جلدی پہنچاؤ, اور اگر یہ بد ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس بد کو اپنے کندھوں سے جدا کرو. بس ابو بکرا نے حدیث سنائی اور لوگوں نے ایک دم دل کی چال چلنا شروع کر دیا. یہ ہے دعوت تبلیغ کی برابر. آپ دیکھتے جائیں کہ جہاں جس چیز کی کمی محسوس کی, آپ نہ دیکھیں کہ مصلحت کیا ہے, حالات کیا ہیں, اس وقت مجھے کہنا ہے کہ نہیں کہنا, نہیں. آسن انداز میں, مبارک انداز میں, اور یہ بھی مت دیکھیں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. نہیں, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا یہ کام ہے, دعوت و تبلیغ, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تمہارا فریضہ ہے. عید کا دن تھا, لوگ عیدگاہ میں جمع ہو چکے ہیں. منبر لایا گیا, منبر, اور خطیب خطبہ دینے کے لیے منبر پر آ کر بیٹھ گیا. خطیب کون ہے؟ مروان, گورنر. اور مروان کے مزاج کو آپ جانتے ہیں, اس کا مزاج ایسا تھا کہ حجاج بن یوسف کا کلاس ہیرو لگتا تھا. منبر پہ آ کے بیٹھ گیا. جو ہی منبر پہ بیٹھا ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے آواز لگائی, یا مروان خالفت سنتا. اے مروان, تو نے آج اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کر دی ہے. اور دو مخالفتیں کی ہیں, دو مخالفتیں. پہلی مخالفت تو نے یہ کی ہے, اخرجت المنبر, تو عیدگاہ میں منبر کو لے کر آیا ہے, جبکہ عیدگاہ میں کبھی بھی
عید کی نماز کے لیے محمد مصطفیٰ نے ممبر کو نہیں لایا تھا. اللہ کے پیغمبر آیا کرتے تھے, عید کی نماز ہوتی تھی, لیکن کبھی بھی عیدگاہ میں ممبر کو نہیں لایا گیا. خالفت سنت, تو نے سنت کی مخالفت کی ہے. یہ ہے ایک دائی, اور یہ ہے ایک دائی کی جرأت اور ہمت اور بر وقت. خالفت سنت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں کبھی بھی عیدگاہ میں ممبر نہیں لایا گیا. آج تو ممبر کو لے کر آ گیا ہے. اور ایک جگہ پر آتا ہے, اس نے ساتھ یہ کہا, نبی علیہ السلام کے بعد میں نے ابوبکر صدیق کا دور بھی دیکھا, کبھی عیدگاہ میں ممبر نہیں آیا. میں نے عمر بن خطاب کا دور دیکھا, کبھی عیدگاہ میں ممبر نہیں آیا. میں نے عثمان غنی کا دور دیکھا, کبھی عیدگاہ میں ممبر نہیں آیا. میں نے علی مطلع کا دور دیکھا, کبھی عیدگاہ میں ممبر نہیں آیا. خالفت سنت, سنت کی تو نے مخالفت کی ہے. اور دوسری کیا ہے مخالفت؟ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قبل الصَّلَاةِ. نبی علیہ السلام کا دور میں نے پایا ہے, اللہ کے پیغمبر کے دور میں عید کی نماز آتی تھی, وقت آتا تھا, اللہ کے پیغمبر پہلے نماز پڑھتے تھے, خطبہ بعد میں دیا کرتے تھے. میں نے ابوبکر صدیق کا دور بھی دیکھا ہے, پہلے عید کی نماز ہوتی تھی, خطبہ بعد میں ہوتا تھا. عمر بن خطاب کا دور بھی دیکھا ہے, پہلے عید کی نماز ہوتی تھی, خطبہ بعد میں ہوتا تھا. عثمان غنی کا دور, علی مرزا کا دور, پہلے نماز پڑھی جاتی تھی, اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا. وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ, آج تو نے پہلے خطبے کو شروع کر دیا ہے اور نماز تو بعد میں پڑھے گا. خالفت سنت, میرے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کی ہے. یہ ہے دعوت. دعوت و تبلیغ کو ہم سمجھتے ہیں, اور ممبر محراب پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ دعوت ہوتی ہے, لیکن اصول دعوت تبلیغ کی یہ ہے, اور یہ جرأت ہونی چاہیے. بر وقت کہا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبینا صحابی بیٹھے تھے, اس نے ساتھ والے سے پوچھا, من ھذا, یہ کھڑے ہو کر جو جرأت کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عروہ بن ابو مسعود ہے, ابو مسعود انصاری ہے رضی اللہ عنہ. فرمایا جو ان کو پیغام دے دے, فقط قضا ما علیہ, جو دعوت تبلیغ کی ذمہ داری اللہ نے اس پر لگائی تھی, اس کو بتا دو کہ تم نے اپنا حق ادا کر دیا. اب وہ عمل کرے یا نہ کرے, تو نے اپنا حق ادا کر دیا. اور مروان نے یہ کام بھی کیوں شروع کیا تھا؟ صرف اس لیے شروع کیا, جب دیکھا کہ لوگ مجھ سے متنفر ہے, مجھ سے ناراض ہے, میری گفتگو کو پسند نہیں کرتے, تو لوگ کیا کرتے؟ عید والے دن آتے, عید کی نماز پڑھتے چلے جاتے. خطبہ سننا سنت ہے, لیکن اگر ایک بندہ کسی وجہ سے خطبہ نہیں سنتا, عید کی نماز پر اثر نہیں پڑتا. لوگ نماز پڑھتے اٹھ کے چلے جاتے. اب پورا میدان خالی, پورا میدان, سال بھر کی اس کی تقریریں جو اس نے دماغ میں رکھی ہوئی, یہ سناؤں گا وہ سناؤں گا, لوگ اٹھ کے چلے گئے. لوگوں کو جبر کے ساتھ, ظلم کے ساتھ, لاٹھی کے ذریعے قید نہیں کیا جاتا. یہی بات تو خلیفہ ہارون رشید کو اس کی بیوی نے کہی تھی, جب وہ بغداد کے چوک کو کراس کر کے گھوڑے پر سوار ملکہ پیچھے بیٹھی ہوئی جا رہے تھے, تو پیچھے ملکہ نے آواز دی اور کہا کہ خلیفہ کہاں جا رہے ہو, آپ کا آج پروگرام کہاں ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ یہ بغداد کا شہر کراس کریں گے تو باہر ایک میدان ہے, آج میرا وہی پروگرام, وہی جا رہے ہیں. ملکہ نے کہا کہ لوگ تو اونٹ سمت پہ جا رہے ہیں, لوگوں کو جتھوں کی شکل میں وہاں جانا چاہیے. میں تو دیکھتی آ رہی ہوں کہ لوگ ادھر کدھر آ رہے, یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو پتا نہیں ہے. ہارون رشید نے کہا ان کو پتا ہے. در حقیقت بغداد کی جامع مسجد میں آج ایک بہت بڑا محدث آیا ہوا ہے, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ.
یہ سب لوگ اس کا درس حدیث سننے کے لیے جا رہے ہیں. تو ملکہ نے کہا کہ ایک بات کہوں پھر ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہیے. کہنے لگی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہے، لوگوں کے دلوں پر حکومت عبداللہ بن مبارک کرتا ہے. جب دلوں پر حکومت کرو گے لوگ تمہاری بات بھی سنیں گے، دل کی گہرائی سے تمہارا احترام بھی کریں گے، تمہاری بات بھی سنیں گے، تم سے محبت بھی کریں گے. صرف لوگوں کو بٹھانے کے لیے کیا لوگ بیچارے بیٹھے، پتہ نہیں کب اس کی باتیں ختم ہوگی اور نماز ہوگی، لوگ نماز کے لیے بیٹھے. لیکن ابو مسعود انصاری نے کہہ دیا خالفت سنت، تو انہیں سراسر اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کی. یہ ہے دعوت. موقع محل فوراً مت دیکھیں. آپ دیکھیں ایک چوٹی کا آدمی ہے حکیم بن ایوب، اس نے ایک صحابی کو اپنے گھر میں دعوت دی اور اس دعوت کے ذریعے بہت سارے مسلمانوں کے مسائل حل کرنا چاہتا تھا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے اور بڑی امید لگا کر گئے کہ آپ جو منصوبے رکھیں گے پاس ہوں گے، بہت سارے معاملات آج حل ہوں گے. لیکن جب اس کے محل کے قریب انس بن مالک پہنچے رضی اللہ عنہ، کیا دیکھتے ہیں؟ اس نے کرسی لگائی ہوئی ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، اس کے سارے گھر کے بچے، ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں، ان کے ہاتھ میں تیر ہے، اور انہوں نے مرغیوں کو باندھا ہوا ہے. مرغیاں باندھی ہوئی ہیں اور نشانہ بنا رہے ہیں. کبھی کسی کا تیر مرغی کی ٹانگ کو جا کے لگتا ہے، وہ ہنسنے لگ جاتا ہے، ہاں تیرا نشانہ مضبوط ہے. کبھی کسی مرغی کی آنکھ کو جا کے لگتا ہے، مرغیاں بندھی ہوئی، زندہ مرغیاں بندھی ہوئی، اور بچے کھیل رہے، تماشا بنا ہوا ہے اور وہ شعور دیکھ رہا. اب آپ غور کریں، دعوت و تبلیغ کے انداز کو سمجھیے، اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اگر اس کو حدیث سنائی برا لگے گا، ناراض ہو جائے گا، محسوس کرے گا بہت سارے دینی مقاصد ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. نہیں، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. اور حکیم بن ایوب کو جاتے ہی اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنائی اور کہا کہ نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تسبرا البہائم، جو عمل تیرے بچے کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے کہ پرندوں کو باندھ کر نشانے بنانا اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو جانوروں کو باندھ کر تیر اندازی کرتا ہے، نشانے بناتا ہے، نشانے مضبوط کرتا ہے، یہ لعنتی. قربان جائیں. حکیم بن ایوب نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگ میرے پاس آتے رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے دیکھتے رہے ہیں، میں تیری جرأت کو بھی سلام کرتا ہوں. تو نے صاحب رسول کا حق ادا کر دیے ہے. مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا اور مجھے آج تک کسی نے ٹوکا بھی نہیں. پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے، آج کے بعد میرے گھر میں یہ عمل نہیں ہوگا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہے اس امت کی ذمہ داری کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک افضل ترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے بھیجا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو جو شریعت کے مطابق کام ہے، وتنہون عن المنکر جو شریعت کے خلاف کام ہے منع کرتے. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تمہارا ایمان رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک داعی جو دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہے سب سے پہلے یہ بھی دیکھے کہ میری توحید مضبوط ہے کہ نہیں، توحید مضبوط ہے کہ نہیں. یہ لا الہ الا اللہ کے 4 مراحل ہیں اور یہ 4تھا مرحلہ ہے کہ یہاں آیا ہوا ہے. پہلے اپنے 3 مراحل کو چیک کریں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فہم صحیح کہ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی آپ کو آتا ہے کہ نہیں.
فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم سمجھو کہ علم ہے کیا، لا الہ کہتے ہیں کس نے. اور حدیث میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وہو یعلم، جس شخص کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم آ جائے. کیا آ جائے؟ ایک ہے لا الہ الا اللہ کا آنا، ایک ہے لا الہ الا اللہ کا علم. فرمایا جس کے پاس علم آ گیا داخل جنہ وہ جنت ہی ہے. سب سے پہلے اس کا علم آنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں علم صحیح، فہم صحیح. یہ پہلی چیز ہے کہ آپ باہر نکلنے سے پہلے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ بتانے سے پہلے آپ خود تو سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ جازم. جس لا الہ الا اللہ کے معنی کو آپ سمجھ لیں اس کے مطابق آپ عقیدہ بھی بنا لیں، عقیدہ اس کے مطابق بنا لیں. ختم. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اور جاؤ قرآن کریم میں لفظ الہ کو تلاش کرو. جہاں جہاں لفظ الہ آیا ہے قرآن کریم میں اس کو تلاش کرو. مثلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے اور کہتے ہیں لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. کیا مطلب؟ مطلب تیرے علاوہ اس وقت جس مچھلی کے پیٹ میں ہوں تیرے علاوہ اس مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا اور کوئی نہیں. یہاں الہ کا معنی ہے. الہ کے معنی قرآن کریم میں تلاش کرو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مشکل کشا وہی، حاجت روا وہی، بگڑی بنانے والا وہی، رازق وہی. لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ بھی اس نے پھیلائے ہوئے ہیں. کسی سے صحت مانگ رہا ہے، کسی سے رزق مانگ رہا ہے، کسی سے اولاد مانگ رہا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتا ہی نہیں. جانتا ہے تو عمل نہیں ہے، عمل بھی ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ زندگی کی اسی موڑ پہ اس عقیدے سے ہٹانے کے لیے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اس کی گردن کٹ جائے لیکن اس عقیدے کو نہ چھوڑے. اس فہم کے بعد، اس عقیدے کے بعد، اس عمل کے بعد اب چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ لوگوں کو جائے اور لا الہ الا اللہ کی تعلیم دے. یہ چوتھا مرحلہ ہے جس کو ہم سب سے پہلے لے کر آ جاتے ہیں. دعوت کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو، لوگ بھی، لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ جہاں جو بھی خامی دیکھو موقع محل کے مطابق مت دیکھو کون ہے کیا کہتا ہے، اس کی پرواہ نہ کرو. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دکان پر گیا، زیتون میں نے لیا، زیتون خریدنے کھڑا تھا. ایک شخص آ گیا، اس نے کہا یہ زیتون بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا کتنے کا لیے؟ اتنے کا. یہ نفع لے لے. اردت ان اضرب علی یدہ، میں اوکے کرنے لگا تھا، اوکے کہ ٹھیک ہے اوکے. ایک دم ایک شخص نے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کیا ہے؟ فالتفت فاذا زید بن ثابت، میں نے مڑ کے دیکھا زید بن ثابت ہے رضی اللہ عنہ. زید بن ثابت کہتے ہیں شیطان نے میرے پر حملہ کیا کہ یہ عبداللہ علم کا سمندر ہے، عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، سب سے قریب اللہ کے پیغمبر کے یہ بیٹھتا ہے، اس کو معلوم ہوگا، بس عملی خامی لگتی ہے. لیکن میں نے کہا معلوم ہے یا نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے کہ اس کو بتاؤ، میری ذمہ داری ہے. اذان ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ مت سوچے کہ اذان میں نے سنی ہے تو ان لوگوں نے سنی ہے. نہیں، ان کو نماز کی تبلیغ کرتے ہیں. بھائی وہ نماز پڑھو، آپ بیٹھے ہوئے مجلس میں اذان کی آواز آ گئی، آپ یہ مت سوچے کہ میں نے اگر سن لی ہے تو ان نے بھی تو سن لی ہے. لیکن نہیں، آپ اٹھے اور کہیں بھائی نماز کا وقت ہو گئی ہے، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، اٹھے نماز پڑھو.
کچھ بھی نہ آئے، آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہے دعوت، یہ ہے نصیحت۔ میں نے عبداللہ بن عمر کو روکا اور میں نے کہا لا تبیعوا حیث ابتعتم، جہاں جو سودا خریدا جاتا ہے وہی کھڑے ہو کر وہ نہیں بیچا جاتا، اللہ کے پیغمبر نے منع کیا۔ عبداللہ بن عمر ایک دم زیتون اٹھا کر گھر چلے آئے۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے تبلیغ، کہ جہاں جس بھائی کو دیکھے، بہن کو دیکھے، جو بھی عمل دیکھے شریعت کے خلاف ہے، آپ نصیحت کریں۔ یہ ہے خوبی اس قوم کی، اس جماعت کی، اس امت کی کہ اخرجت للناس، لوگوں کو خیر خیر کے دنوں میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا